بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ چوتھی جماعت کے لیے اسلامیات لازمی ہے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے بندوں کی حقوق۔ یہ آج کا جو سبق اس کا نام ہے بندوں کے حقوق۔ تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ شریعت نے پہلا حق والدین کا مقرر کیا ہے، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ والدین کا ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن عظیم الشان میں بھی والدین کا حق کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو میری عبادت کر لو اور میرے حکم کو مانو، اور ساتھ یہ کہ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کر لو۔ احسان تو اس کا طریقہ یہ ہے، احسان کی طریقہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان کی بات مانی جائے، اور ساتھ یہ کہ جب وہ بوڑھے ہو جائے تو انہیں کسی قسم کی تکلیف یا دکھ نہ پہنچایا جائے۔ یہاں تک کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کہ آپ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہا کرو، یعنی جو اف کا کلمہ ہے یہ بھی اپنے ماں باپ کو مت کہا کر لی، اس لیے کہ والدین کا بہت سارے احسانات ہوتے ہیں بچوں پر، اور ایک ہے مالک حقیقی اور ایک ہے مالک مجازی۔ تو مالک حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن اس دنیا میں یہ جب انسان آیا ہے تو ماں باپ کے ذریعے، یعنی ان کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہوا ہے۔ اور جب والدین اپنے بچوں کے جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے جو بچپن کا دور ہوتا ہے، پھر یہ جو ان کی تربیت اور پرورش کا جو ذمہ داری ہے یہ ماں باپ ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بچے بڑے ہو جائے تو شریعت نے ان کے ذمے والدین کے حقوق رکھا ہوا ہے کہ آپ نے والدین کے حقوق کو اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور ساتھ یہ کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھو گے تو آپ کی جب اولاد پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی وہ خیال رکھے گا۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا ہے، جب اس سے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی اس کا بھی خیال نہیں رکھے۔ تو سب سے پہلا حق شریعت کا والدین کا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور قرآن میں حدیث میں بھی والدین کے حقوق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ماں باپ کی خدمت کے حاصل ہونے سے ملتا ہے، اور اگر آپ کی ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اگر آپ کی ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچوں اور رشتہ دار کے حقوق، تو جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں تو اسی طرح بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اپنے والدین پر۔ تو بچوں کا حق تو یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور ساتھ یہ کہ ان کا حقیقہ اگر کسی کی طاقت استطاعت ہو تو حقیقہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کی صحیح تربیت کیا جائے، یعنی اس کی رہائش کا اور خوراک کا اور لباس کا اور تعلیم کے حوالے سے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اس کا حقوق کا خیال رکھے، اور ساتھ یہ کہ ان کو اچھی تعلیم دے، یعنی اسلامی تعلیم کے طور پہ خاص کر انبیاء علیہ السلام اور رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور اسی طرح جو جتنے نیک لوگ اور بزرگ لوگ ہیں ان کی سیرت کو پڑھایا جائے، تاکہ ان کی ذہنی ابیاری بھی ہو جائے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اخلاق کے بارے میں تعلیم دیا جائے کہ ان کی روشنی میں ان کے اخلاق بھی اچھے ہو اور ساتھ ان کے عادات بھی اچھے ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے ملک اور ملت اور قوم کی حوالے سے بھی پڑھایا جائے، تاکہ ان کے دلوں میں اپنی ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ یہ محبت آ جائے، تاکہ وقت آنے پر وہ ملک ملت کے لیے بہتر خدمت کر سکے، اور یہ کہ اس کو یہ بھی سکھایا جائے کہ معاشرے میں ہم نے رہ کے کس طرح یعنی رہنا ہے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، تو ان کی کس طرح مدد کرنا ہے، بڑوں کا ادب اور احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت اور رحمت کرنا ہے، تاکہ یہ بچے سیکھ کے اس سے معاشرے میں امن آ سکے۔
اور بچوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ نے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ قیامت کے دن ہر ایک کے جو امیر ہے اور نگہبان ہے ان سے ان کے ماتحت یعنی نیچے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر لے، اچھا اخلاق، تعلیم و تربیت سے ان کو سنوارے، اور ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اپنے بچے کو سب سے عمدہ تحفہ یہ ہے کہ وہ اسی زندگی کا بہترین ادب سکھائے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس طرح کہ معاشرے میں بے سہارا، یتیم، مسکین اور محتاج لوگ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ خلوص اور سچائی کے ساتھ محبت کرنے چاہیے، اور رشتہ دار جو جتنی بھی ہے عزیز و اقارب ہے ان کی بھی حقوق ادا کرنا چاہیے، اور اس کو شریعت میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے حقوق پوری کرنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا ہے، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ جو بندہ رشتہ داری کو قائم دائم رکھتا ہے تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ رشتہ داری کو جوڑ لیتے ہیں، ان کو قائم دائم رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ رشتہ دار یعنی صلہ رحمی ان کے لیے اللہ کے دربار میں شفاعت کر لے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جتنی بھی رشتہ دار ہیں ان کا حقوق کا خیال رکھے۔ غرض یہ کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی افراد ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، تو انسانی معاشرہ محبت، ہمدرد و خلوص اور احسان و قربانی کی جذبات سے بھر جائے گا، اور اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے کام آنے میں خوشی محسوس کر لیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کر لیں گے، تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ہمارے معاشرے میں ایک امن اور سکون کا فضا قائم ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے فرمانبردار ہو جائیں گے، ان کی عزت اور تکریم والے بن جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا کرے اور ان کی باتوں پر عمل کر لے کہ جو باتیں ہم کو کر لیتے تھے تو ہمارے اس میں دنیا اور آخرت کی فائدے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا خاص خیال رکھے کریں۔ آخر میں تمام بچوں سے اور والدین سے درخواست ہے کہ ان اسباق کے جو سوالات ہیں اپنی کاپی میں لے کے اور بچوں پر اس کی بار بار دہرائی کر لے تاکہ ان کو خوب یاد ہو جائے۔ والسلام۔